बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशूब चश्म के लिए, आँखों की बीमारी के लिए, अगर आँखों का नूर कम हो, आँखों की रोशनी कम हो, तो उसके हासिल करने के लिए या आँखों की रोशनी को ज़्यादा करने के लिए सूरह नबा इसकी तिलावत की जाए या इसको सुना जाए। इंशाअल्लाह ताला आँखों की बीमारियाँ दफ़ा हो जाएंगी। आइए सूरह नबा को सुने तर्जुमा और तफसीर के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून। कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाला औतादन व खलक़नाकुम अज़वाजन व जअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासन वजअलना अन-नहार मअशा वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजन वअनज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन थज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ातन यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजन वफ़ुतिहतिस समाअ फ़कानत अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबाल फ़कानत सराबा इन्न जहन्नम कानत मिरसादन लित्ताग़ीन मआबन लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. ترجمة:
یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بہت بڑی خبر کے بارے میں، جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے۔ کچھ نہیں، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور خوب معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بنایا ہے اور پہاڑوں کی میخیں نہیں نصب کی ہیں، اور ہم نے تم کو جوڑا بنایا ہے اور تمہاری نیند کو آرام کا سامان قرار دیا ہے، اور رات کو پردہ پوش بنایا ہے اور دن کو وقت معاش قرار دیا ہے، اور تمہارے سروں پر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہے، اور بادلوں میں سے موسلا دھار پانی برسایا ہے تاکہ اس کے ذریعے دانے اور گھاس برآمد کریں، اور گھنے گھنے باغات پیدا کیے۔ بے شک فیصلہ کا دن معین ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم سب فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کے راستے کھول دیے جائیں گے اور دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑوں کو جگہ سے حرکت دی جائے گی اور وہ ریت جیسے ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم ان کی گھات میں ہے، وہ سرکشوں کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اس میں وہ مدتوں میں رہیں گے، نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھ سکیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا، علاوہ کھولتے پانی اور پیپ کے۔ یہ ان کے اعمال کا مکمل بدلہ ہے۔ یہ لوگ حساب و کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیات کی باقاعدہ تکذیب کی ہے، اور ہم نے ہر شے کو اپنی کتاب میں جمع کر لیا ہے۔ اب تم اپنے اعمال کا مزہ چکھو، اور ہم عذاب کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ بے شک صاحبان تقوی کے لیے کامیابی کی منزل ہے، باغات ہیں اور انگور، نوخیز دوشیزائیں ہیں اور سب ہمسن اور چھلکتے ہوئے پیمانے۔ وہاں نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ گناہ۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے حساب کی ہوئی عطا ہے اور تمہارے اعمال کی جزا۔ وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین کا پروردگار رحمان ہے، جس کے سامنے کسی کو بات کرنے کا یارہ نہیں ہے۔ جس دن روح القدس اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی بات بھی نہ کر سکے گا علاوہ اس کے جسے رحمان اجازت دے دے، اور ٹھیک ٹھیک بات کرے۔ یہی برحق دن ہے، تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو ایک قریبی عذاب سے ڈرایا ہے، جس دن انسان اپنے کیے دھرے کو دیکھے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں خاک ہو گیا ہوتا۔ اس کی اصل ہے ما، نون کو میم میں ملا دیا گیا ہے اور آخر کے الف تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے۔ فرش گہوارہ، اوتاد میخیں، وتد کی جمع، سباتا شبد سے نکلا ہے، یعنی قطع کہ انسان رات کے وقت سارے اعمال سے الگ ہو کر آرام کرتا ہے۔ 7 شداد، 7 آسمان، وہاج بھڑکتا ہوا، وہج سے نکلا،
یعنی حرارت، موسرات وہ بادل جن کے برسنے کا وقت آ جائے، سجاد تیزی سے گرنے والا، الفاف ایک سے ایک لپٹا ہوا، مرصاد مہیا تیار، احقاب حقب کی جمع یعنی زمانہ، حمیم کھولتا ہوا پانی، غساق جلد سے بہتی ہوئی پیپ، وفاقہ اعمال کے مطابق مکمل، کذاب تفعیل کے معنی میں یعنی واضح تکذیب، زیادہ جھوٹا، حسا سے مشتق ہے کہ عرب میں گننے کا ذریعہ کنکر پتھر ہی تھے جس طرح کے آج کل انگلیوں پر گنا جاتا ہے۔ قرآنی نقطۂ نگاہ سے بیداری کی طرح نیند اور دن کی طرح بات سب نعمت پروردگار ہے۔ آفتاب گرم ترین ہونے کے باوجود عظیم ترین نعمت ہے کہ اس سے حاصل ہونے والی روشنی کی قیمت کا بجلی سے حساب لگایا جائے تو 1 گھنٹہ کی قیامت 1 ارب 700 ملین ڈالر بنتی ہے، جبکہ اس کا درجہ حرارت 20 ملین درجہ ہے اور اس کا فاصلہ 50 ملین کلومیٹر ہے۔ آیت میں نبع عظیم کے بارے میں بہت سی باتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ کفار کے لیے پیغمبر اسلام کی بیان کی ہوئی ہر بات ایک عظیم خیر کی حیثیت رکھتی تھی، اور وہ آپس میں اس موضوع پر گفتگو کرتے تھے کہ یہ روزانہ جو خبریں دیا کرتے ہیں ان میں کہاں تک واقعیت اور صداقت پائی جاتی ہے۔ کبھی خدا کے بارے میں، کبھی آخرت کے بارے میں، کبھی نبوت کے بارے میں، اور کبھی دیگر خبریں قدرت نے یہ واضح کر دیا کہ یہ عین قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنی قدرت کے شواہد بیان کیے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موضوع بھی زیر بحث تھا، پھر آخرت کا ذکر کیا جو علامت ہے کہ یہ بھی ایک موضوع تھا، پھر دیگر جزیات جزا اور سزا کا ذکر کیا گیا ہے، اور درمیان میں بعض دیگر اہم نکات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، مثلاً کذبوا بآیاتنا کذابا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کافروں نے خدائی آیات کا بھی انکار کیا تھا اور انہیں بھی جھٹلایا تھا، جس سے اس بیان کی بھی تائید ہوتی ہے کہ نبع عظیم سے مراد ولایت حضرت علی ابن ابی طالب ہے، جس کا اعتراف بقول ہی بدترین دشمن عمر عاص نے بھی کیا کہ هو النبع العظیم وفلق نوح، اور اس کا ایک اشارہ سورہ کے آخر میں بھی ہے کہ کافر کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش کہ میں تراب ہوتا، جس سے اس امر کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ غیر مکلف اور جوہا بنا رہتا چاہتا تھا۔ اس امر کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ فیصلہ ابو تراب کی محبت پر ہونے والا ہے اور کافر اس سے بھی محروم رہ گیا ہے، اس لیے آرزو کر رہا ہے کہ کاش میں تراب ہوتا تو ابو تراب کے زیر حکومت ہوتا اور ان کی محبت کو اپنے دل میں لے کر میدان محشر میں آتا۔ روز قیامت سخت ترین وقت ہوگا جہاں ملائکہ مقربین و جبریل امین میں بھی زبان کھولنے کا یارانہ نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی